الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور آل کے بٹن پر کلک کر دے. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، محرم الحرام کا یہ مہینہ مختلف عنوانات پر موبائل کے ذریعے، دینی اجتماعات پر، سوشل میڈیا کے ذریعے اور جمعے کے خطبات میں اس کے فضائل اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اہل البیت اور صحابہ اکرام کا قلبی، دینی، مذہبی آپس کا تعلق آپ اپنی کانوں کی سماعت کر چکے ہیں. اور پھر بہت ساری باتیں ایسی بھی سننے میں آئی ہوں گی کہ جو یوں بھی کہا ہوگا کہ اس موضوع پر زیادہ بیان نہ کیا جائے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، پتہ نہیں اتنا ظلم و ستم ہوا کہ نہیں ہوا. ان کی شہادت کو، ان کے فضائل کو بڑھا چڑھا کے کیا جا رہا ہے. اور جو قاتلان حسین میں جو یزید کا کردار ہے، اس موضوع سے نظر ہٹا کر اس کے کردار کو چھپایا بھی جا رہا، دبایا بھی جا رہا ہے. حالانکہ جو ان کے ابا جان تھے، مسلمانوں کے سر کے تاج، ہمارے ایمان کی رونق، ہمارے دل کا سکون، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بن سفیان رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے آخری بیماری میں یوں فرمایا تھا یزید سے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ان سے بیعت لینی ہو تو سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا. یعنی بیعت میں حضرت حسین سے نرمی کرنا، سختی نہ کرنا. ٹھیک ہے، مواصلاتی نظام نہیں تھا، خط و خطابت نہیں تھی، ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا، موبائل سسٹم نہیں تھا، میڈیا کی کوریج اتنی نہیں تھی، اور اسی طریقے سے رابطے، آپ کو پتہ ہے سواریوں پر خط و خطابت ہوا کرتی تھی. ایک قاصد دوسرے قاصد کے پاس، ایک بادشاہ ایک شہزادہ دوسرے شہزادے کے پاس جو خط بھیجتا اس کی مسافت ہوتی. مکے سے مدینے کے سفر میں مہینے لگا کرتے تھے. اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کرنی ہوتی اور اقتدار حاصل کرنا ہوتا اور لڑنا ہوتا اور یزید کو شکست دینا ہوتی اور خود اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر خلافت سنبھالنی ہوتی، تو یزید تو شام میں تھا اور مدینہ سے شام قریب ہے، کوفہ دور ہے. اگر جھگڑا یزید سے تھا تو آپ مدینے سے شام جاتے، آپ مدینے سے مکے، مکے سے کوفے کیوں آئے؟ سمجھو اس بات کو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو کی تھی حکومت، تو تھی وہاں ملک شام کے اندر، اور جامع مسجد اموی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد، جس کو دیکھنے کا، زیارت کرنے کا اللہ نے زور کی نماز پڑھنے کا پچھلے سالوں موقع وہاں عطا فرمایا.
تو یہ تو جب قافلہ کربلا کے میدان سے قربانیاں دے کر جب مدینے کی طرف جانے لگا تھا، اس وقت ان کو کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا جب سارا معاملہ ہو گیا۔ اگر لڑائی کرنی ہوتی، جنگ کرنی ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابہ کو تیار کرتے اور فرماتے چلو میرے ساتھ، یزید سے ہم نے حکومت چھیننی ہے۔ کوفہ کیوں گئے؟ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10 دن کے اندر اتنا عزت و احترام دیا اور صحابہ اکرام کی ذات پر اپنے اپنے سٹیجوں سے، اپنے اپنے ممبروں سے کیچڑ اچھالا، تو ان سے پوچھو تو صحیح کہ مجھے جانا ہے لاہور اور وہاں میرے مسئلے کا حل ہے، میں پنڈی کیوں جا رہا ہوں؟ کربلا کہاں، شام کہاں؟ ہم جب گئے تو پہلے شام سے پھر جہاز میں بیٹھ کر عراق گئے، عراق سے پھر کربلا۔ تو یہی حق و باطل کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ حسین کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اقتدار کی نہیں تھی، اہل کوفہ کے اسرار کی تھی، جن کی طرف سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منہ کر کے دعا نہیں فرمائی، کوفے والوں کے لیے کبھی نہیں۔ جب بھی حضور کے ہاتھ اٹھے تو ملک اللہم بارک لنا فی شام، اور آپ نے فرمایا کہ شام جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ کوفی لا یوفی، کوفی والوں سے کوئی وفا نہیں۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ آپ کے ابا جان کی یہ سرزمین ہے، آپ تشریف لائیں۔ صحابہ مشورہ دینے لگے امام علی مقام کو کہ آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، حسین ہم تیری مرضی کے مطابق مدینے میں سانس بھی نہیں لیتے، ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، انہوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی، آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ ان کا اصرار تھا حسین ایک مرتبہ ضرور آئیے۔ جیسے ہمارے ہاں ہماری کمرے میں بھائی حبیب الرحمان ہو گئے، سالسی بندہ ہے، یہاں وہ پنچایتیں آتی ہیں، بہت ہمیں کانوں میں سننے ملتا ہے، نہیں جی مسیحتیں جی ہونا چاہیے مسیح۔ جو کام تم عدالتوں میں نہ کر سکے، جو کام تم پرے پنچایتوں میں کٹھ میں نہ کر سکے، پھر لوگ اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر یہاں سے دو لڑے ہوئے میں صلح ہو جائے یا آپس میں کوئی برابری میں معاملہ بن جائے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ خیر ٹاپک ہے، میں لاؤں گا اسے کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیوں انہوں نے مجھے اپنا بڑا سمجھا۔ جب بڑے تک کان میں بات ہے تو بڑے کو دبانا نہیں چاہیے، اور کان میں پہنچانے والوں کی صلاح بھی کرنی چاہیے۔ مسجد کا مولوی، ابھی بات آ گئی تو 5 منٹ سنیے۔ مسجد کا مولوی کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہوتا، یا آپ اسے سمجھے کہ آئے کمرے سے نکلے روتا ہوا آئے اور جا کے کمرے میں بیٹھ جائے، نہیں، اس کے بھی احساسات، اس کے بھی جذبات۔ مولوی دا پتر کی کرتا پیا، موٹر سائیکل چلانا پیا، مولوی دا پتر کی کرتا پیا، موبائل چلانا پیا، مولوی دا پتر کی ہوٹل سے بیٹھے روٹی کھاندے، کی گل ہے پچھوں روٹی کھاندا اگے تو منہ نہیں کھاندا۔ جب مولوی بدماش ہے تو تم شریف بن جاؤ۔ تہاڈا پتر رات نو 4 بجے گھر آوے پوچھنے والا کوئی نہیں، مولوی دا پتر 11 بجے وہ دفعہ 144 احساس۔ یا تو خود گناہوں والی زندگی سے باز آ جاؤ تو ہمارے بچے تمہارے سے سر لیں، ورنہ بابو اب وہ دور نہیں رہا کہ مسجد کا مولوی اس کا بچہ پلاسٹک کی جوتی ہو اور پاجامہ اس کا پھٹا ہو، اسے بھی معاشرے میں جینا ہے۔ اس کی ماں کے، اس کے باپ کے خیال ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، اس کے ماں باپ کے خیالات اور خود اس کے خیالات ہے کہ ختم والی روٹی سے میری جان چھٹے اور میں بھی کچھ کماؤں۔ معاشرے کے اندر ایک ایسا معیار ہونا چاہیے، سن لیجئے میری بات، اللہ کرے وہ دن ہمیں اللہ آنکھوں سے دکھاوے کہ مسجد کا مولوی اتنا فعال اور مستعد ہو جائے، مستحکم ہو جائے، وہ مدرسے مسجد کی تنخواہ نہ لے بلکہ مہینے کی کمائی میں سے مسجد مدرسے کو دے، اور یہ اس میں آپ ساتھ دیں گے ہمارا۔ دنیا بہت ترقی کر گئی، ہمارا وہی حال ہے، وہی ہے چال بھٹنگی سی جو پہلے تھی وہ اب سی ہے، چھوڑیے ان باتوں سے نکلیے۔ ہم نے ایک معاشرہ پیش کرنا ہے۔ افریقہ میں ہم نے کھانا کھایا بھائی زبیر کے ہاں، تو وہ عورت شکریہ ادا کرنے، کیونکہ وہاں تو رشین اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کی گھروں کے اندر، لیکن حجاب، اللہ اکبر وللہ الحمد، بے شک وہ عیسائی ہوں
برتن دھونے میں اٹھنے بیٹھی، اتنا سلوک. میں وہ اسپیچ کہتا ہے سمندر پہ مجھے وہاں لے کے سیر و تفریح کے لیے، دنیا تھی وہ کون سی مچھلی کا ڈانس دکھانے کے لیے تماشے، ننگی عورتیں. لیکن جب انہوں کو پتہ لگا کہ پاکستان کوئی بڑا ہے، انہوں نے وہی تولی اپنے اوپر لپیٹ لی اور اس طرح سر جھکا کہ جیسے گناہ نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں ہمارا ملک بہت اچھا ہے. اگر کہا یار تیری مہربانی ہے نہ کر لے تو ادھر نو لگ جا، بجائے ایکسپٹ کرنے کے، احترام کرنے کے. میں ایک کاغذ لے کے میں ڈرائیور سے تماشا کرتا رہا. میں نے کہا یار یہ میں ریپر بانی. میں نے کہا کیا یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ او موٹر وے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں کون دنیا دیکھ رہی کہ نہیں مولوی صاحب اگر میں کروں گا کل کو میرا بچہ کرے گا. آپ اس کو ایسے لپیٹیے رکھیے، ڈسٹ بن جائے گی اس کو وہاں پھینک دیں. اپنے آپ کو صرف سمجھانا ہے. اس کو براڈ مائنڈڈ تھوڑا سا کھلے ذہن میں لے کے ہو. کہاں پھر رہے ہو؟ 2023 اور 24واں سال ہے. یہ وہ دور ہے کہ جہاں باپ بیٹے کا احترام، بیٹے باپ کے احترام میں گڑبڑ ہے، بیٹیاں باپ باپ کے سامنے ننگے سر ہیں. تو اب وہ ڈنڈے والی بات نہیں رہی. اصلاح کرنی ہے ہم نے. ٹی وی اور میڈیا پر اصلاح نہیں ہوا کہ اصلاح کرنی ہم نے، محبت کرنی ہم نے. تو ایک معاشرہ لے کے آئیے، ایک معاشرے کو جنم دیجیے. یہ بات یہ کہنے کی ضرورت تھی، وہ بہت دن سے سن رہا تھا. یہاں کہ میں سرپرست اعلیٰ آپ لوگوں کا میں ایک روحانی وہ پیشوا ہوں، امام ہوں. ان بچوں نے مجھے اپنے باپ کا درجہ دے رکھا ہے تو بھائی تکلیف مجھے بھی ہوگی. ہاں بہت ساری غلطی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. لیکن اگر یہاں کوئی آتا ہے، میرے پاس اتنے آتے ہیں کہ یار ہمارا یہ مسئلہ بن گیا، اچھا بھائی عتیق صاحب، کیونکہ وہ باتیں مجھے زیب نہیں دیتی، ان باتوں کا مجھے لیے بھی پتہ نہیں. اب میں حبیب کو اٹھا کے ممبر پہ تھوڑی بٹھاؤں گا، یا عتیق شفیق کو کہوں گا ممبر پہ تھوڑی بیٹھ جا. جس کا بڑے کہا کرتے تھے جس کا کام اسی کو ساجے. قاری صاحب ہے کہ نہیں گل صحیح؟ اعتدال کے ساتھ. تو میں بات عرض کر رہا تھا میرے پیار. ہاں وہ عورت آ کے بیٹھی، انہیں شکریہ ادا کیا. اور بھائی سہیل صاحب قاری زبیر صاحب کہنے لگے مولانا اس نے عورت نے پورے 30 روزے رکھے لیکن عیسائی ہے، مسلمان نہیں. تو میں نے کہا اب کیا کرنے آئی؟ کہنے لگے یار کلمہ پڑھا دو. اسے پڑھایا، مسلمان ہوئی. میں نے کہا تو خوش ہے؟ انہوں نے کہا نا. میں نے کہا کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھنے پہ اکیلے خوش نہیں ہوں، میرے شوہر میری فیملی کو کلمہ پڑھاؤ. میں نے کہا بلاؤ. اور رات کے 2 بجے وہ ساری فیملی آ گئی. اللہ کا شکر ہے، کلمہ پڑھا. شوہر کا نام میں نے رکھا ابو بکر. میں کہتا ہے نام ابو بکر ہے. بیٹوں کا نام میں نے پتہ نہیں عبداللہ، ایک کا نام بلال رکھا، اور عورت کا نام میں نے سمیہ رکھا. پوری فیملی نے کلمہ پڑھا الحمدللہ. پھر دعائیں دی. پھر اگلے دن حجاب ہے میرے سامنے. یہ کردار صرف دکھانے کی ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ جس کو ہم نے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیا اور یا حسین سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، پیرانے پیر دستگیر، پیرانے پیر دستگیر. اسی پیرانو مننا لا لے، اسی فقیرانو متے، اسی کے کتےانو مننے. ڈاکٹر صاحب گل تو دسو، اسی کے بیڑی کھوتوں کو مانتے ہیں. پیر اسی کا نام ہوگا جو ڈھول بجائے گا، پیر اسی کا نام ہوگا جو باجے بجائے گا، پیر اسی کا نام ہوگا جو گھگرو پہنے گا، پیر اسی کا نام ہوگا جو چمٹے بجائے گا. پیر اس کا نام نہیں جو مصلی پہ کھڑے ہو کے ساری رات تہجد میں قرآن پڑھتا رہے. پیر اس کا نام نہیں جس کی نگاہ کے اندر مدینے کی حیا نظر آئے. پیر اس کا نام نہیں جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن نظر آئے. پیر اس کا نام نہیں جسے دیکھے خدا یاد آ جائے اور جس کے گھٹنے بیٹھنے کو دیکھے آمنہ کا لال یاد آ جائے. آپ فرق کیجیے. بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں میرے پیاروں؟ کیوں نہیں نکلتے اس ماحول سے؟ اسی کون اسی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، کیسی کی کہنے ہیں؟ کبھی آج تک 15 سال سے میں نے ممبر پہ بات نہیں کی، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کے آیا. جو چیزیں ہمارے پاس تھی چوری کر گیا، وہ چیزیں وہ لے کے سوائے کلمہ ان کے پاس نہیں ہے. خدا پاک کی قسم اگر کلمہ ان کے پاس آ جائے پتہ نہیں آسمان پر دن کے اجالے کے اندر پہنچ جائے میرے پاس. دھوکہ، فراڈ. میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، میں نہیں کراں. 12 ربیع الاول 12 دن تو ہمارے ایسے ہوں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مکے میں پیدا نہیں ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے. 13ویں دن ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارا پیر محل مدینہ نہیں ہے، طائف بنا پڑا. آپ اسے ایکسپٹ کیجئے، آپ اسے مانیے. یہ صحیح حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. 11 اسلامی تاریخ ہو دودھ نہیں ملتا تمہارے پیر محل کے اندر. تانوں نہیں پتا اج 11ویں شریف ہے تے 12ویں نو کی ہے. سارے مسلمان فوت ہو گئے. خدا پاک
پاک کی قسم پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کو پتا ہوتا کہ میرے بعد میری زندگی کے ساتھ یہ تماشا کریں گے، وہ اللہ سے دعا کر کے جاتا، یا اللہ میری قبر کو چھپا دینا۔ مسلمانوں کہاں بیٹھے ہو؟ جس چیز کو تم نے سینوں میں اور اپنی زندگی کی راہوں میں، اپنی غمیوں اور خوشیوں میں رکھنا چاہیے تھا، وہ تو تمہاری الماریوں میں بند ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تو دور کی بات، رمضان کے مہینے بھی اس قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیرانے پیر کو اللہ نے مقام کس برکت سے دیا؟ قرآن کی برکت سے دیا۔ بابا فرید گنج شکر کو مقام کیسے ملا؟ قرآن کی برکت سے ملا۔ یہ سارے وارثین قرآن تھے، آج کے قرآن تھے، محب قرآن تھے، خادم قرآن تھے۔ انہوں نے قرآن کی عزت کو بلند کیا، اللہ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ ہمارے میڈیا پر روزانہ تماشا نہیں ہوتا؟ کون ہے والا علی سرکار؟ کون ہے کبوتر علی سرکار؟ کون ہے بلیاں علی سرکار؟ نمازا کنیا اور سانو نہیں پتا نماز کی ہوندی ہے، اور روزے کنے لے روزے مسلمان رکھو، اسی مسلمان تھوڑیاں، اسی مولائیاں، اسی محمدیاں، بیٹا چل وے گبڑا۔ یہ تماشا دنیا کو دکھا رہے ہو؟ اگر میرے پاس کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی یہودی آ جاوے اور وہ آگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے دکھائیے مسلمان، تو آپ میں میرے میں سے ہے کوئی مسلمان؟ یہ دکھا دے۔ کافر اسلام کو پھیلانے میں رکاوٹ نہیں، مسلمان رکاوٹ بنا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ان کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں لیکن ایمان نہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود ایمان کی دولت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کے اندر کتنے بھی گرے پڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ نے پاکستان کی سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرما رکھی ہے۔ اگر اس نعمت عظمیٰ کا شکر نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر اللہ نہ کرے کسی کے اور ہاتھ میں چلی جائے۔ یہی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، دکھایا کچھ اور کیا کچھ اور۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہماری حکومت نہیں کر گئی، پجامے بھی اتار کے چلی گئی اور زار بڑ بھی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پتہ نہیں تم کہو گے کہ مولوی صاحب کو کس نے پنک کر دی۔ ہم تو اللہ سے فقیر آدمی دعائی کرتے ہیں بھائی۔ اس منہ پر ہاتھ ملا، تینوں تھپڑ وجہ ہے، تکلیف ہوئی تیرا ہاتھ ملتا، اس کی تکلیف کو اٹھانے کے لیے دو ٹماٹر تھڑ تھڑ کر کے مارے اڑ کر نکل گئے۔ یہ ہمارے ساتھ 75 سال سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک میرے عزیزوں ایسے چہرے سامنے نہیں لے کے آئیں گے جن کے اندر کردار مدینے والا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کبھی یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کن کو ووٹ دے؟ تم اللہ کے جواب میں پکڑے نہیں جاؤ گے؟ یہ میرا کنبہ ہے، میں ڈانٹ بھی سکتا ہوں، پیار بھی کر سکتا ہوں، تم اللہ کے خوف سے ڈرو۔ تمہیں نہیں پتا تم اقتدار اور پارٹیوں کے پیچھے لگ کر اسلام کا کتنا نقصان کر رہے ہو؟ نماز کے فریضے کے لیے تمہیں ٹوپی داڑھی والا نظر آتا ہے اور اقتدار کے فریضے کے لیے تمہیں وہ نظر آئے جس سے غسل کے فرض بھی نہیں آتے۔ منافقت تو ہمارے اندر ہے۔ نماز مولوی پڑھا دے، اور شلوار بھی اتنے ٹنگی ہوئے، اور داڑھی پوری سنت کے مطابق ہوئے، ٹوپی بھی پاوے، سر تے پگڑی باندھے، اور جس کو پاکستان کا اقتدار، عافیہ صدیقی کی عزت، کشمیر کے مسلمانوں کی عزت، ناتی بیٹیوں کو بیت المقدس کی عزت جس کے حوالے کر رہے ہو، خدا پاک کی قسم اسے اچھے کلمے نہ آئے تو پکڑ اس کی نہیں ہوگی، پکڑ ووٹ دینے والوں کی ہوگی۔ میرے وہ گل سچی کہ نہیں، کیوں خاموش ہو کے بیٹھے؟ بولو بولو، ذرا زور سے بولو۔ جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ سچ کہہ رہا ہوں؟ تو پھر بدلو اپنے آپ کو۔ جڑا تھوڑے کول ووٹ لینا وے انہوں پوچھو تو صحیح، تیار تو پوری سنا دے۔ اس وقت سر کیوں نہیں جھکتے جب ترکی کا صدر زبانی قرآن پڑھ کے سناتا ہے؟ اس وقت سر کیوں نہیں جھکتے وہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے؟ پاکستان نہیں، دنیا کے اسلامی ممالک کے سربراہان ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اور جمعہ پڑھاتے ہیں، اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی؟ یہی جھگڑا تھا مدینے میں حسین کا کوفی والوں سے اور کربلا والوں سے۔ انہوں نے کہا حسین ہماری مان، یہ چیزیں بعد میں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، پہلے یہ چیزیں پھر میں تمہاری مانوں گا۔ اگر ان چیزوں پہ کمپرومائز ہو جائے، نانے کی امت میں اختلاف نہیں پڑے گا، قرآن کی عظمت بہاروں پہ کوئی کمپرومائز نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریف پہ 19-20 کے برابر فرق نہیں آئے گا۔ پھر حسین کا ہاتھ ہے اور آل رسول کا ہاتھ ہے، اگر اس سے ایک انچ بھی ہٹو گے پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے سجدہ کسی قاری قرآن سے نہیں سیکھا، اپنے نانا محمد الرسول اللہ سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ہم تھوڑا سا باہر آئیں اللہ کے واسطے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کی پارٹی میں تو نام بھی کسی کا نہیں لیا، پہلے تھے انہوں نے کون سے سر کے تاج بنا دیے
اور یہ کون ہے جنہوں نے سونے کی چمچیوں کے اندر میں والے گھی دیسی گھی کھلا دیے؟ مظلوم قوم ہے، پڑتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا کالا علم ہے جو ہمارے پہ پڑھ کے کر دیا گیا، چھتر سامنے مارو پھر بھی نہیں بول دے، پچھو مارو پھر بھی نہیں بول دے۔ تو سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے ختم کیجئے، حسین لڑنے کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی لینے کے لیے نہیں گئے تھے۔ کوفے والوں نے جو دھوکہ دیا تھا، 18,000 خط لکھے، کتنی بوریاں خطوں کی لکھی، حسین آ جا تو آئے گا، آنکھیں بند کر کے ہم تیری ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیٹھے ہیں حضرت حسین کے پاس۔ صحابہ کی اولاد حسین نہ جائیے، حسین نہ جائیے، آپ سے اچھا نہیں کریں گے، انہوں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ کوفے کی جامع مسجد میں انہیں حیا نہیں تھا، نہ تیرے باپ کا، نہ نسبت کا، نہ صحابیت کا، نہ خلافت کا، نہ مسجد کا، نہ امامت کا، نہ نماز کے سجدے کا۔ انہوں نے نماز کے سجدے میں تیرے باپ پہ وار کیا ہے۔ اگر یہ تیرے باپ پر نماز کے سجدے میں وار کریں گے تو تیری گردن تیرے سر کو میدان کربلا میں نہیں چھوڑیں گے، آپ نہ جائیے۔ سید فرمانے لگے کہ میں کون سا لڑنے کے لیے جا رہا ہوں؟ اگر لڑنے کے لیے جاتا تو دوسرے ملکوں میں دعوت دیتا، پیغام دیتا کہ آؤ میرے ساتھ۔ بھلا کوئی لڑنے جاتا ہے، اپنا کوئی 6 مہینے کا، 2 سال کا، 19 سال کا، 18 سال کا، چلو بچے تو چھوڑو، اپنی عورتیں بھی کوئی لے کے جاتا ہے؟ ابن زیاد سے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جھگڑا تھا کہ میں لڑنے نہیں آیا، اگر لڑنے کے لیے آتا میرے پاس اسلحہ ہوتا، تلوار ہوتی، میرے پاس نیزے ہوتے، میرے پاس تیر ہوتے، کمان ہوتے، میرے پاس زریں ہوتی، میرے پاس خرد کے ٹوپ ہوتے، ہلکے ہوتے، میں یہ لے کے آیا ہی کوئی نہیں، میرا نظریہ ہی کوئی نہیں۔ اگر میں چیزیں لے کے آیا، میری گٹھڑیاں کھول کے دیکھ لو، میرے بیگوں کی زیپیں کھول کے دیکھ لو، نہیں یقین آتا میرے دلوں میرے سینے کو چیر کے دیکھ لو، اللہ اکبر، کردار میں آمنہ کا لال نظر آئے گا، سینے میں اللہ کا قرآن نظر آئے گا۔ اس سے لڑنا تو لڑ لو، اگر اس سے لڑنا چاہتے ہو لڑو۔ بات میری ذات کی ہوتی میں اپنا دفاع کرتا، بات اللہ کے قرآن کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے، خبردار مجھے سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا، اگر میرے پر حملہ ہو گیا، میری جان کو کچھ ہو گیا تو قیامت کی صبح تک اللہ میرے خون کے تمہارے سے بدلے لیتا رہے گا، اور دے رہا اللہ۔ ہم اپنے منہ پر چادر ڈال لیں، آنکھیں بند کر لیں تو علیحدہ بات ہے۔ یہ بات جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب کی تھی؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کے اس وقت میدان میں آئے تھے، جب آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ یہ تھی چلو ہمارے پر انہیں رحم نہیں آئے گا، ہماری اولاد پہ انہیں رحم آ جائے گا۔ میرے عزیزو، جیسے آپ کو سامنے لایا گیا، ہر ملا نے یوں کر کے تیر تلوار سے نکالا اور اللہ 3 نیام سے نکالا، ایک کوفی نے نکالا اور سیدھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے گلے کی طرف کر دیا۔ اللہ کی مشیت تھی، تیر دائیں بھی ہو سکتا تھا، بائیں بھی ہو سکتا تھا، شکار میرے عزیزو اللہ اکبر نشانہ آگے پیچھے ہو سکتا تھا، سیدھا تیر جا کر حلق کو پار کر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بیٹا گود میں ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ نے گلے کو یوں کر کے چلو لگائے اور یوں کر کے خون لیا اور یوں کر کے زمین پر اچھال کر ایک ہی لفظ کہا تھا، اللہ آپ کو میرا نظریہ پتہ ہے، آپ کو میری سوچ پتہ ہے، یا اللہ میرے بابے کے، میرے نانے کے، میری نانی کے، میرے اماں کے کردار کا، میرے خاندان کے نشیب و فراز کا اللہ آپ کو پتہ ہے، یا اللہ آپ کو پتہ ہے میری سوچ حکومت لینے کی نہیں تھی، میری سوچ قرآن کی عظمتوں کو آباد کرنے کی تھی۔ الہ العالمین، میں خون یہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں رہوں یا نہ رہوں لیکن الہ العالمین خاندان نبوت کو اجاڑنے والوں کو اللہ قیامت کی صبح تک نہ چھوڑنا۔ یہ دعا تھی حسین کی۔ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اکبر گردن آپ کی علیحدہ کی تھی، آپ پر تیر تلوار کے آپ پر کیے تھے، مسلم بن عقبہ تھا۔ میرے عزیزو، یہ مدینے کی طرف گیا، ذوالحلیفہ کے مقام پر اس کا انتقال ہو گیا۔ مدینے والوں کو پتہ لگا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو قبر سے نکال کر اس کو مدینے میں لا کے سولی پہ لٹکائیں گے، تو سارے اہل مدینہ آ گئے، حسین کے عاشق آ گئے، نانا جان کے ماننے والے آ گئے، ذوالحلیفہ کے مقام پر اس کی قبر کو کھودا۔ اللہ
اکبر، وہ تو نظر نہ آیا، ساری قبر کو انگاروں میں بھرا پایا اور اس کی میت ایسے پڑی تھی جیسے جلا ہوا سریا پڑا ہو۔ اہل مدینہ نے اس کے جسم پہ مٹی ڈال دی اور کہا ہم اس سے کیا بدلہ لیں گے، حسین کے قاتلوں کا تو بدلہ اللہ نے لے لیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن میرے عزیزو، اللہ اکبر، میرے مستی کے اندر گزر گیا۔ کسی نے موبائل فون کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا میرے عزیزو، کس نے نیند کے، اور میں گھر کی کر دا رہا اور میں تو سکون نہ ستا رہا۔ فجر پڑی تھی، اٹھ کے جامع عثمانیہ نماز پڑھی، تیری پاپی نے کڑی چول پکائے تھی، رج کے کھادے، پھر اس تو بعد اللہ وہ فلانے دے کول چلا گیا۔ یہ 10 محرم تھا آپ کا میرا؟ ٹھیک ہے میرے عزیزو، جس نے عمل نہیں کیا گناہ کوئی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، 10 محرم الحرام کی رات کو اللہ اکبر اپنے آپ کو پیر محل سے نکال کر کربلا کی وادیوں میں کون لے گیا، اور خیمے سے ایسی کمروں سے نکال کر ان خیموں میں کون لے گیا جہاں وہاں بھی میرے عزیزو اللہ اکبر کوفے والوں نے روک دی تھی، اور وہاں بہن بھائی اور آل رسول کا 16 پورا کنبہ اور 23 اہل البیت اور صحابہ اکرام کی اولاد جو 82 کے قریب تھی، 7200 شہید ہوئے، 10 باقی بچے جس میں عورتیں بچے تھی۔ بتاؤ اللہ اکبر، اس وقت انہوں نے اپنی زندگی کی آخری رات کی سانسوں کو کیسے گزارا تھا؟ پتا بھائی نہیں کو؟ یہ سارے کے سارے تماشبین مسلمان بنے، میں تو ان کی بات ہی نہیں کرتا۔ کالے کپڑے سلوا لے، ہاتھوں میں کڑے پہن لیے، یا علی یا علی کے نعرے لیتے، علی خدا پاک کی قسم جب علی قیامت کے دن تماچے منہ پہ مارے گا، صدیق بھی پڑا ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ شرم نہیں آئی؟ جس منہ سے سگریٹ کے سوٹے لگائے، جس منہ میں تُونے نسوار رکھی، جس منہ سے تُونے شیشہ پیا، تجھے بغیر شرم ہی نہیں آئی؟ تُونے اسی منہ سے میری بیٹیوں کا نام لینا شروع کر دیا۔ میری بیوی فاطمہ الزہرا تو وہ عورت تھی، سر سے پدر پردہ ہٹا، آسمان کا سورج بادلوں میں چلا گیا، جبرائیل بھی دروازے پہ محمد کی دھیرانی کے کھڑا ہوا ہے کہ بیٹی پرے کر ہو جائے تو اندر آنے کی مجھے اجازت ہو۔ لیکن میرے عزیزوں، میں عشق کے اندر اتنا بڑھ گیا کہ میں نے ان بیٹیوں کا نام، جن بیٹیوں کا نام جبرائیل بھی ادب سے لیا کرتا تھا، میں نے ننگے چوکو چراؤ میں ان بیٹیوں کا نام لے لے کے بدنام کیا۔ خدا پاک کی قسم، حوض کوثر کی اول تو امید نہ رکھنا، اگر پینے کے لیے جانا تو فاطمہ نے انگلی کا اشارہ کر کے دکھا دیا تو ساری تیری میری محبتوں کا پول کھل جائے گا۔ تجھے پتا ہے وہ بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، کیسے ہو سکتا ہے جس کا پردہ رولے؟ کیسے ہو سکتا ہے جس کی دھیوں کے بال نوچے جائے؟ اب شرم کر بغیر تھا، کیسے ہو سکتا ہے تیری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترے یوں گھر کے دیکھتا ہے؟ حسین کی بیٹی کا گلا کھل گیا، خدا کی قسم اللہ اس وقت کہاں تھا؟ میں سیاستہ کی بات نہیں کرتا، میں بخاری کی بات نہیں کرتا، میں مشکات کی بات نہیں کرتا، میں ترمذی شریف کی بات نہیں کرتا۔ آخری وقت ہے، حضور نے کیا ہاتھ جوڑے تھے کہ نہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اور میرے کلمہ پڑھنے والوں میرے صحابہ پر انگلی نہ اٹھانا۔ تیرے یار کو کوئی برا کہے تجھے پیر محل میں دکھ ہوتا ہے، میرے یار کو کوئی پیر محل میں کہے مجھے مدینے میں دکھ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد یہ وہی فاطمہ نہیں جس کو ابا جان مکلاوا لینے کے لیے آئے تھے، بیٹی 3 دن ہو گئے، آ جا میرے گھر میں چل۔ جب سے تو دلہن بن کے رخصت ہو کر آئی ہے، اے میری بچی، میرے گھر کی خوشیاں، میرے گھر کی رونق سونی سونی ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب گئی، پتہ کان میں کیا کہا تھا؟ ابا کی میں کیوں موڑوں، خدا نہیں موڑتا، لیکن علی بس ایک کام کرنا، پہلے ابا کو آگے چلا، پھر پیچھے مجھے چلا، اس کے پیچھے تو چل۔ جب باپ کے قدم کے نشان آئے نالین مبارک کے، اس کے اوپر میرا پیر رکھنا، اور جہاں میرا پیر آئے اس پر پیر رکھ کے یوں کر کے رگڑ دینا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چھوڑ کے آ گئے۔ پوچھا فاطمہ یہ راز تو بتا دے، یہ کون سی منطق ہے؟ کہ فاطمہ فرض رضی اللہ عنہ کہنے لگی، پتہ ہے کہ 1400 سال کے بعد ہمارے پیروں کے نشان تو دور کے بعد ہمارے کردار پہ انگلی اٹھے گی۔ علی تو کوفے کے منبر پر گواہی دے دینا کہ بیٹی نے باپ کے پیر کے اوپر پیر اس لیے رکھا کہ فاطمہ کے کردار کا زمین کی مٹی سے بھی پردہ ہو جائے، اور تیرا پیر اس لیے اوپر رکھوا لیا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی میرے پیر کا پردہ ہو جائے۔
سنا 9 محرم کو، سنا 8 محرم کو، سنا 7 کو، سنا 6 کو، 5 کو، 4 کو، 2 کو، 3 کو، اور 40ویں تک سفر کی 20 تاریخ تک اٹھو میرے عزیزو، کھولو تو کسی دربار کا دروازہ، کیا یہ تمہیں کردار کوئی سنائے گا؟ جس کرداروں میں جا کر، جس محفلوں میں جا کر ہم نے اپنی بیٹیوں کو بٹھایا، وہی کردار ہماری بچوں نے گھر میں آ کے کرنا شروع کر دیا۔ جھگڑا کس چیز کا؟ اللہ کے 99 نام ہے صفاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہے، جس کو پہلے موت کے لیے تو اسرائیل علیہ السلام کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اب تو نہ، اللہ چوک سے مڑو، غوثیہ چوک پہ موٹر سائیکل آ کے ٹکرائے گا، اٹھا کر کے زمین پہ پڑ جائے گا۔ یہی نہیں پتا کہ مرتے وقت حلال حالت میں تھا یا حرام حالت میں تھا، مرتے وقت یہ نہیں پتا لگے گا کہ منہ سے نشے کی بدبو آ رہی تھی یا شیشے پینے کی بدبو آ رہی تھی، مرتے وقت یہ نہیں پتا لگے گا کہ اللہ اکبر اس نے سنتے مرتے وقت رام رام سنا یا اللہ اللہ سنا۔ جب ایسی موت آنے لگ جائے تو میرے عزیزو مسجدوں کا رخ کرنا شروع کر دو اور خدا کے آگے جھک کے رونا شروع کر دو، کوئی تو آنسو اس کے دربار میں قبول ہوگا۔ بات اللہ کی عزت کی قسم ایک قطرے کی ہے، ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا ساری زندگی کے گناہوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے لیے پیسہ منی کمانے کا شوق ہے، وقت ہے، صبح سے لے کر 4 بجے تک میرے عزیزو یہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، یہ کاروبار میرے عزیزو چل رہا ہے، پتہ نہیں رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے کون سی مخلوق آتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم تو ساؤتھ افریقہ میں دیکھا 5 بجے ہر سٹور پر ہر مال کے اوپر ریڈ لائٹ لگ جاتی ہے، نیچے لکھا جاتا ہے کلوز۔ 6 بجے سب دکانیں بند، صبح 7 بجے سب اپنی روزیوں کے اڈے پہ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو جو کتنے خوشحال ہیں، کتنے، بے شک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن تہذیب مدینے والی اپنائی ہے، جلدی اٹھ رہے ہیں، جلدی سو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے ہاں تو مٹی کے پہاڑ نہ رہے، وہاں آج بھی سونے کے اور ہیرو کے کان موجود ہے۔ مجھے میرے عزیز ایک وادی میں لے گئے، ہکا بکا رہ گیا، دونوں طرف سونے کے پہاڑ تھے، گاڑی درمیان میں چل رہی تھی کہ مولانا اترنے کی اجازت کوئی نہیں، بس یہاں چلتے رہیے۔ وہاں کی مٹی، وہاں کی فصلیں بھی پیلی تھی کہ سارا ڈائمنڈ ہے۔ آگے گئے میرے عزیزو ہیروں کے کان کی بستیاں وہ شروع ہو گئیں، دائیں بائیں پہاڑ تھے۔ میں نے کہا خدا پاک کی قسم آج جو مسلمانوں کے پاس کلمہ ہے یہ سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی زبان کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اگر آج یہ مسلمان اپنے کلمے کو پہچان لیں، آج مسلمان اسلام کی روح کو پہچان لیں، آج مسلمان مکے سے مدینے کی ہجرت کو پہچان لیں، آج مسلمان میرے عزیزو مکے سے شہزادے حسین کا کربلا کے میدان میں جانا پہچان لیں، تو اللہ کی قسم جو چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی اللہ وہی چیزیں اللہ اکبر ان کے ہاتھوں سے چھنوا کر مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن نہیں میرے عزیزو، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کوئی ایسا دنیا میں رہ کر اپنے پیر محل میں کام کر وہ چیزیں اللہ اکبر تیرے قدموں میں ڈال دے، تاکہ تیرے ماں باپ بھی بچ جائیں، تیری عزت بھی بچ جائے، اسلام بھی بچ جائے، اسلام کی بقا بھی بچ جائے۔ لیکن میرے عزیزو اس طرف سوچنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ جتنی ہماری روشن خیالی کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، جتنے ہمارے کمائی کے اڈے، میں تو نہیں کہتا میرے عزیزو تم کو اللہ ان بھلا کرے دینی مدارس والوں کا، اللہ بھلا کرے جامعہ عثمانیہ جیسے دینی مدارس والوں کا، اللہ کی قسم یا قرآن کی بہاریں یہ پورے پاکستان میں، پورے پیر محل میں جتنے مدینی دینی مدارس ہیں وہ لوگوں آج فائدہ حاصل کر لو، آج لاکھ فائدہ حاصل کر لو۔ میرے عزیزو پرسوں پتہ نہیں ترسوں دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ میں پرسوں ترسوں بیان تھا، 8 پتہ نہیں کتنے 100 طلباء اور علماء 70 کے قریب علماء پڑھانے والے تھے، کہنے لگے 55 ملکوں سے کافروں کے ملک میں دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اسلم صاحب 55 ملکوں سے کافروں کے ملک میں دین سیکھنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا واہ نصیبہ، دوسرے ملکوں سے ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے ملک میں کے اندر تو پابندی لگا دی جاتی ہے کہ کافروں کا ملک ہے 55 لوگ۔ جب میں نے وہاں میرا عزیز اللہ اکبر وہاں کے حالات پر جو میں نے سنا، جو دیکھا، تذکرہ کیا، علماء بیعت ہوئے تقریباً میرے عزیز 15,000 علماء، 16 عوام بیعت ہوئی، 5,000 کے قریب عورتیں بیعت ہوئی۔ اللہ کی قسم منتیں کرے تھے مولا نہیں رہ جاؤ یا 3 مہینے یارا کرو، 3 مہینے میں آپ کی خانقاہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے پاس دین کے چشمے موجود ہیں، جن کے پاس دین کے سمندر موجود ہیں، خدا پاک کی قسم وہ کنارے پر جا کر سیراب ہونے کو تیار نہیں۔ جن کے پاس خشکی موجود ہے وہ اسلام کی بہار سے سیراب ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں کیا کروں، ہمارا پاکستانی وہاں جاتا ہے وہ تو بتاتا ہے میں پیسہ کمانے آیا، اسلام پھیلانے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، نظریہ سوچ اس کی پیسہ کمانے کی ہو، لیکن کردار تو ایسا بنا کے جائے، لباس تو ایسا بنا کے جائے کہ دیکھنے والا دیکھے اور آنکھیں بند کرے اسے محمد الرسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہے ہی کوئی نہیں۔ لے گئے امیگریشن والے اندر،
اے پگڑی، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، ٹھپ چلو اندر۔ ہم جا کے بھی ایسے بیٹھے رہے، ہم نے آقا اللہ کی قسم پیسہ کمانے نہیں آئے، کلمہ پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ جو کمرے میں لے گئے عزت کے ساتھ انہوں نے رخصت کیا، اور ایسا والہانہ استقبال جیسا آج جامعہ عثمانیہ میں ہوا، ایسا والہانہ استقبال جونس برگ کے اندر ہوا، پھر ڈربن کے اندر وہاں سے فوراً فلائٹ لی، وہاں بھی بہترین قسم کا استقبال جمعہ دنیا 32 کے قریب گاڑیاں پیچھے پیچھے، 4 سیکیورٹی کی گاڑیاں، 32 کے قریب گاڑیاں، اللہ اکبر، میرے تقریباً 40-50 آدمی ہر وقت ساتھ، جس ہوٹل میں وہ ہوٹل فل، بس صرف کیا ہے کہ یا یہ بندہ رونے والا ہے اور درد دل سناتا ہے، معاشرت پر گفتگو کرتا ہے، گھر کے حالات سناتا ہے، گھر کی بتاتا ہے۔ بڑے بڑے صلحاء قدموں میں بیٹھ گئے، کوئی پیر دباوے، کوئی خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 13 دن یا 12 دن رہا، انہوں نے مجھے روٹی کا ٹکڑا توڑنے نہیں دیا۔ 4 بندے علماء صلحاء عابدین کی جماعت کھڑی ہوتی تھی، جو آستین کو اوپر کر کے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا بنا کے، حضرت ہماری سعادت ہے، حضرت ہمارے سر پہ پگڑی باندھ دو، حضرت ہمارے سر پہ اس طرح کر دو۔ میں نے کہا یا اللہ جو بہار اسلام کیا ہے اللہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی عطا فرما دے، ہر گھر کے اندر حسین نام والا نہ ہو بلکہ حسین کردار والا نظر آنے لگ جائے، بلال کردار والا نظر آنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، 9 محرم الحرام کی رات ہے مسلمانوں، ذرا جاؤ تو آج سے پونے 1400 سال پہلے ذرا آنکھیں بند کس کر کے سوچو تو صحیح، نہ وہاں ابا موجود، نہ نانا موجود، نہ کنبا موجود، نہ خاندان موجود، نہ دھی موجود، نہ دیدیانے موجود، اور تو اور میرے عزیزو چلو رشتہ دار موجود کوئی نہیں، کوئی پیچھے نماز پڑھنے والا تو، اور نماز پڑھنے والا دور کی بات، پانی پلانے والا تو، اور پانی پلانا تو دور کی بات ہے، حسین تیری مظلوم سعادت پر اللہ اکبر پیر محل سمیت پورے عالم اسلام سلام کرتا ہے۔ اے حسین تو نے وہاں جا کے اپنا سر کٹا دیا جہاں تجھے وضو کا پانی بھی دینے کی اجازت کوئی نہیں تھی۔ پیر محل کے غیور مسلمانوں مجھے بتاؤ کون کون سے اللہ اکبر فلیور پیے 10 محرم الحرام کو دودھ اور باداموں والا شربت پیتے، دانت میں درد کیوں نہیں ہوا؟ خیرات کرو غرباء پر، 10 محرم الحرام کو سب سے بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر رچ کے خرچ کرنا۔ 10 محرم الحرام کو میرے عزیزو سبیل حسین تو یاد آتی ہے۔ 11 محرم الحرام لوڈ شیڈنگ ہو جائے، جس کے گھر میں موٹر کوئی نہیں اسے پانی کا پائپ دینا کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ ساڑھے دے ہی نہیں یونٹ مہنگا ہو گیا باجی، 5 منٹ لئی امی کہندی موٹر خراب ہے ہونے پرسوں صحیح کرائی تھی۔ سوچو بس گنتی ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں، گنتی ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں۔ اے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو واپس چلا جا، میں قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اتنا سا تیرے حوالے کر کے دکھا دیا۔ کب چاچا ابا نے مجھے ایک وصیت کی تھی، یہ رکا لکھ کے دیا تھا، اور رکا لکھ کے دیا تھا بیٹے آج نہ پڑھنا، جب میرے بھائی پر مصیبت آئے اس وقت اسے پڑھنا۔ چاچا تیری اجازت ہو یا تو پڑھ یا میں تجھے پڑھ کے سنا دوں۔ حضرت حسین نے رکا کھلوایا، پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ اے قاسم تیرے چاچے پر کوئی وقت آئے گا کربلا کے میدان میں، ایک وقت نانے کی بشارت کے مطابق لے گیا جائے گا۔ اے قاسم خبردار، نانے کو آنچ نہ پہنچے، چاچے کو آنچ نہ پہنچے، چاچے کے جسم پر کھال پر ایک زخم ریشز بھی نہ آئے۔ میرے بچے چاچے کے قدموں پہ قربان ہو جانا تاکہ قیامت کے دن نانے محمد کو میں منہ دکھا سکوں۔ اللہ اکبر، ہے کوئی ممبر پر یہ بیان کرنے والا؟ لیکن میرا عزیزو آج تو اتنے معذرت کے ساتھ، ہتھی پیری پہنا، ہتھی نہیں پیری پہنا، آج تو اتنے معذرت کے ساتھ اللہ اکبر آج بھی کئیوں کے چاچے کی بیٹی کی شادی ہوگی، کئیوں کے مامے کی بیٹے کی شادی ہوگی، اسی نہیں جانا تھانوں نہیں پتا انہیں سڑ نال کی کیتا ہے، تھانوں نہیں پتا مولوی، تھانوں نہیں پتا تسی تے بادشاہ بندے ہو، تسی موجی بندے ہو، ساڈے کو پوچھو ساڈے چاچے نے وہ جیسا بھی تھا اللہ اکبر اس کے اعمال اس کے ساتھ تھے، لیکن ایسا سلوک کرتا کہ اللہ اکبر اسے اپنی گری ہوئی عادتوں کا خود احساس ہو جاتا۔ اگر میرا نبی طائف کی گلیوں میں ہاتھ اٹھا کر رو کے دکھا سکتا ہے، حسین تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھا سکتا ہے، تو امتی بتا تو نے 10 محرم سے کیا نتیجہ نکالا؟ جب بہن کے پاس میرا عزیز حسین بیٹھا ہوا تھا، علی اکبر بھی کہنے لگے ابا آپ پریشان نہ ہونا، قاسم کہنے لگے آپ پریشان نہ ہونا، اونو محمد کہنے لگے آپ پریشان نہ ہونا۔ آؤ میرا عزیزو کیوں اختلافات کے اندر پڑھتے ہو؟ میں معاملہ الجھانے نہیں آیا، سلجھانے کے لیے آیا۔ ایمانداری سے دائیں طرف سے لے کر بائیں طرف کے سارے مسلمان بیٹھے ہو، ابو بکر کو مانتے ہو؟ بولو مانتے ہو ابو بکر کو؟ عمر کو مانتے ہو؟ عثمان کو مانتے ہو؟ علی کو مانتے ہو؟ پھر تم خدا پاک
پاک کی قسم جن کو یہ چھپاتے ہیں تو میں ممبروں پہ نہیں بازاروں میں آواز لگانی پڑے گی. حسین اکیلا کربلا کے میدان میں نہیں گیا, اپنے 6 بھائیوں کو ساتھ لے کے گیا تھا. ان 6 بھائیوں میں ایک کا نام ابو بکر تھا, ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام عثمان تھا, ایک کا نام عباس تھا, ایک کا نام جعفر تھا. خود میرے عزیز حضرت حسین رضی اللہ تعالی 7 بھائی حسین کے تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے سے پہلے شہید ہوئے. پھر 7واں حسین ہوا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لیے نام نمایا کہ کربلا کے میدان میں جنگ کا جھنڈا, میدان کا جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا. یہ 6 بھائی حسین کو اپنی باؤں میں چھپا کے بیٹھے تھے کہ او بھیا اگر تیرے زخم بھی آ گیا تو باپ علی کے سامنے قیامت کے دن میں شرمندہ ہو جانا پڑے گا. لینا منبر پر ابو بکر کا. کیوں یاد نہیں آتا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب عبداللہ بن عمر دروازے پہ کھڑے تھے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے گئے تھے. جب انٹری دروازے میں ہونے لگی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حسن سے کہہ دیا کہ ابو پرائیویٹ میٹنگ میں بیٹھا ہے, پرائیویٹ بات ہو رہی ہے, اور ابا نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا کوئی بھی آئے تو اندر آنے نہیں دینا. حضرت حسن نے تو کوئی غصہ نہ کیا, کہا اچھا ہاں کوئی بات ہو رہی ہوگی, اسلام کی ترقی کے لیے بلندی کے لیے کوئی بات ہو رہی ہوگی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ چلے گئے. جب مجلس برخاست ہوئی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کی خوشبو سونگی. سب سے پہلے فرمایا بیٹے بتا یا کون سا پھول کھل کے گیا ہے, کب آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہ اہل البیت کی چوکھٹ کی خوشبو مجھے یہاں سے آ رہی ہے. ہاں حسن آئے تھے, کس لیے آئے تھے؟ میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. تو نے آنے کیوں نہ دیا؟ ابا آپ نے تو کہا تھا کوئی بندہ اندر نہ آوے. کہ بیٹا ان کے لیے سب کے لیے کہا تھا, ان کے لیے تو کہا تھا. ظہر کی اذان ہو گئی, مسجد نبوی کے اندر نماز تیار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نہ گئے, سیدھے کے سیدھے حضرت حسن حسین کے دروازے پہ چلے گئے اور جا کے دستک دی. دونوں شہزادے باہر آئے. حضرت عمر نے اپنی پگڑی اتار کر دونوں کے سامنے رکھ دی. کہ بیٹے عمر کو قیامت کے دن اپنے نانے کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. جن کے پیروں کو گرم دھوپ لگ جائے, پتھر کی گرمی کی وجہ سے نانا کندھے پر اٹھا لے, وہ پیروں سمیت میرے دروازے پہ کھڑے رہے. اور رہی بیٹے خلافت کی بات, عمر وہی عمر ہے جو غلام بن کے حضور کی خدمت میں آیا تھا. رب العالمین کی قسم ہے آج 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کا جو تاج ہے یہ سارے کا سارا تمہارے نانے محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اٹھا اس تاریخ کو. کیوں مسلمان نے جنریشن کو اس سے پرے کر رکھا ہے؟ خدا پاک کی قسم ذمہ داری سے عرض کروں گا, کوئی فاطمہ کے گھر کا دروازہ نہیں توڑا. اور کوئی میرے عزیزوں کوئی ایسے ہو سکتا ہے تیرے بارے میں کہ یار تیرا یار ہے, تیری بہن نو چھیڑ رہا ہے, جو کرنا یہاں ہو ہی نہیں سکتا, میرا یار اس طرح دا نہیں, اللہ دیسو میرے یار اس طرح دا نہیں. اگر تیرا یار تیری بہن کو چھیڑے تجھے یقین نہیں آتا محمد کے یار کے اتنے لاوارث ہو گئے, اتنے لاوارث ہو گئے. فاطمہ دربار میں کھڑی, عمر نے جا کے لات ماری فاطمہ کے پیٹ پر معاذ اللہ, اور فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا. خدا پاک کی قسم اگر نبی کی دی 15 درختوں والے باغ کے پیچھے پردہ اتار دے تو وہ خاتون جنت کوئی نہیں. جس کو باپ نے 17 پیمد والی چادر پہنائی اور کہا بیٹی پیمد والی چادر آج اوڑھ لے, قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے جنتی عورتوں کا سرداری کا تاج میں تیرے سر پہ رکھوں گا. خدا پاک کی قسم جس کے گھر سے امت سیراب ہوتی رہی, اور میرے عزیزوں کوئی آٹے کی خیرات دے گا, کوئی روٹی کی خیرات دے گا. کربلا والوں نے تو اپنی خون کی خیرات دے دی ہے. بتا ان ایک باغ کے پیچھے انہیں اپنے حمل ضائع کروانے کی ضرورت تھی. یہ تیرے میرے پاکستان کے اندر بھونکا جا رہا ہے اور صحابہ کی عزت اور مقام کو نیچے کیا جا رہا ہے. خدا کے واسطے ہمارے پیر محل کی جامع مسجد کا اعزاز ہے, تمام سیکیورٹی ادارے, تمام سول ادارے الحمدللہ یہاں آتے ہیں, اس منبر کی گفتگو سے مطمئن ہو کے جاتے ہیں. خدا را کوئی ایسا قانون اللہ کرے نئی حکومت آ کر بنائے کہ اگر اس منبر پر بولا جائے, کسی منبر پر بولا جائے, صحابہ کی گستاخی میں نہیں بلکہ صحابہ کی شان میں بولا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تم اپنی خیر مناؤ, محمد کے یار مجھ سے راضی ہو گئے, ان یاروں سے خدا راضی ہو گیا. بیٹھا ہے شہزادہ حسین کربلا کے میدان میں, اللہ اکبر. ابن زیاد 3 میری باتیں جا یزید کو جا کے پہنچا دے, بھیج دے مجھے مدینے. یا آمنا سامنا, اللہ اکبر. میرے معاویہ رضی
چلا چلا کے خدا کا قرآن سنایا، ہمیں گھٹیاں دے دے کے قرآن سنایا، ہمیں لوریاں دے دے کے قرآن سنایا۔ نانے محمد نے میری ماں کے چنگیر کو خالی دیکھ کے خدا کا قرآن سنایا، نانے محمد نے میری اماں کے دوپٹے کے اندر ٹاکیاں دیکھ کے خدا کا قرآن سنایا، میری اماں کی پیدائش پہ خدا کا قرآن سنایا گیا۔ جبرائیل قرآن لے کے آیا، ہم اس قرآن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو قرآن احد اور بدر کے میدان میں میرے نانا نے خرد کے حلقے اللہ اکبر 70 صحابہ کے گلے کٹوا کر اور اپنے سگے چچا کے 11 ٹکڑے کروا کر جس قرآن کو سنایا، آج حسین جان بچانے کے لیے قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ رب العالمین کی قسم ہے، آج سراؤں میں قرآن میں سناؤں گا، کل پیر محل کی جامع مسجد میں اللہ اس قرآن کی تلاوت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے، آج کسی قاری کی زبان پہ خدا کا قرآن ہے، حافظ کے سینے پہ خدا کا قرآن ہے، سارا کربلا کے شہیدوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ زینب تجھے پتہ ہے نا نانا ابو نے کیا کہا تھا؟ ان ابنی آدم لعل اللہ۔ وہ میری بہن یاد کر، جب میرے نانا کے سامنے جمعہ کا دن تھا، ہم دونوں آ رہے تھے، ادھر سے میرا بھائی حسن پھدکتا ہوا آ رہا تھا، ادھر سے میں اچھلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم ننھے مجاہد تھے، لوگ بیٹھے تھے، کندھے دونوں کے اونچے تھے، جب کندھے فرلانگ کے آ رہے تھے۔ اور میرے پیارو، اگر کوئی بڑا ہے تو چھوٹا دیکھ کے کہتے رستہ دے دو جی، ادھر نہیں ہو جاؤ، ادھر نہیں ہو جاؤ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ آپ بتلاتے یار ادھر کو ہو جا، ابو بکر ادھر کو ہو جا، میرا حسین آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ تھا حسین کے نام پر اللہ اکبر کیش کا کام کیا جائے گا، اس لیے میرے نبی نے خطبہ ہی چھوڑ دیا، میرے نبی نے ممبر ہی چھوڑ دیا اور خود اپنے قدموں سے ممبر سے اترے اور آگے بڑھ کر صفوں میں چیرتے ہوئے دونوں نواسوں کو اپنی گودی میں اٹھا لیا، پھر گود میں لے کے آئے، دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا دیا اور دونوں کے ماتھوں گلوں کو چومنے لگ گئے۔ صحابہ حضور کا مکھڑا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے خطبے کے دوران فرمایا، پتہ یہ حسن ہے، پتہ یہ حسین ہے، یہ حسن دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر، اور میرا حسین ہے کہ نانے کے دین کی خاطر اپنا پورا کنبہ ہی قربان کر دے گا۔ اللہ اکبر، آج وہ کربلا کے میدان میں اللہ اکبر وہ بہن، خدا پاک کی قسم ہے، اگر حسین نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا تو زینب نے بھی کمی کوئی نہیں کی۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں اگر حسین کی آل گردنیں کٹا رہی تھی تو پیچھے حسین کی بہن بیٹھ کر ان جوانوں کو خدا کے قرآن کی لوریاں سنا رہی تھی۔ جب سارا کنبہ رسول کا بیٹھا ہوا تھا، اس وقت دونوں بھائی اللہ اکبر بہن بھائی نا امید ہو گئے اور فرمایا، ایسا کرو، ہمارے حیا کر رہے ہو، ہمارے نانے کا حیا کر رہے ہو، خاندان کا حیا کر رہے ہو، ایسا کرو ہم چراغ گل کر دیتے، ہمارا کسی سے کوئی شکوہ نہیں، تم تو ہمارے ساتھ صلح کا پیغام لینے آئے تھے، تمہارے پچھلے کیا کہیں گے، ہمارے جوانوں کو کٹوا دیا، ہم چراغ گل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے عزیزوں بات کی تو صحابہ کی اولادوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، اہل البیت کے نوجوان رونے لگ گئے، کہا حسین آج اندھیرے میں تیرے سے نظریں چرا کے چلے جائیں گے، کل میدان معاشر میں اللہ اکبر اجالے میں تیرے نانے محمد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حسین جان تو ایک دفعہ ہے، چلی گئی واپس نہیں آئے گی، لیکن تیرے نانے کے سامنے اگر سر جھک گیا تو اللہ اکبر ہم کہاں جائیں گے۔ یہ جب بات ہوئی تو دیکھا ہر ایک صبر استقلال۔ پھر اگلا دن ہوا 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی، اللہ اکبر آج جب سورج نکلا تو تیرے گھر میں حلوہ پکا، آج جب سورج نکلا جائز ہے تیرے گھر میں حلیم پکا، تیری مرضی، چکن پکا، بیف پکا، مٹن پکا، لیکن 10 محرم الحرام تھے۔ اللہ اکبر، محمد کے گھرانے والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، یہاں تجھے چاول کھانے کا چمچہ نہ ملا، وہاں انہیں پانی پینے کا گھونٹ نہ ملا۔ دریائے فرات بھی تیرے عزیزوں موج مستی کے اندر بہ رہا تھا۔ جب حسین اپنا پورا قافلہ لے کے میدان کے اندر آ گئے، ابن زیاد 4000 کی فوجوں کو لے کے کھڑا ہوا تھا، 20,000 کا لشکر اور منگوا لیا۔ اللہ اکبر، کیا عبداللہ تو اس منبر پر خطبہ دے گا جو محمد کے نواسے نے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا؟ فرماؤ شمر و ابن زیاد و شمر الجوشی، میرا چہرہ دیکھو، یہ میرا ماتھا، یہ میرے ابروے، یہ میرے حال، یہ میرے ہونٹ دیکھو۔ اللہ کی قسم جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جنان محمد نے بوسہ نہ لیا ہو۔ اللہ اکبر، اس دھرتی کے اوپر، اس آسمان کے نیچے میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ محمد کا نواسا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک دن میں مسجد میں آیا، میرے نانا نے مجھے دیکھ
دیکھ لیا، یا فاطمہ کے حجرے میں تھا، میرے نانا نے مجھے دیکھ لیا اور دور سے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے، میرے نانا نے میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ لیے، پھر میرے نانا نے مجھے اپنے پیروں پر چڑھایا، پھر فرمایا حسین اور آگے آ جا، میں پنڈلیوں تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں گھٹنوں تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں رانوں تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں پیٹ تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں سینے تک آ گیا، آپ نے فرمایا میرا حسین اور آگے آ جا، اللہ اکبر، میں نانے کے کندھوں تک آ گیا، میں اونچا، میرے نانا یوں کر کے نیچا، اللہ اکبر، پتہ ہے پھر میرے نانے نے دونوں میرے ہاتھ پکڑے، پھر یوں کر کے پاؤں کے پنجے اٹھائے، میرا نانا اونچا کھڑا ہو کے کھڑا ہوا، پھر میرے لبوں کا بوسہ دینے لگ گیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میرے نانے نے مجھے یوں بٹھایا تھا، اور پتہ جب بوسہ دیا، میرے نانا کا چہرہ دیکھا، میرا نانے کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا اللہ یہ میرا حسین ہے، اللہ میں بھی راضی ہو گیا، میرا رب تو بھی اس سے راضی ہو جا، او لوگوں مجھے پہچانو، میرا نام حسین ہے، اللہ اکبر، پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیا، اوے لوگوں تمہیں پتہ ہے اللہ غنی، میرے نانے نے میرے گھر کا پردہ ہٹایا، میرے نانے نے میرے گھر کا پردہ ہٹایا اور ہمیں بلکتا ہوا، سسکتا ہوا، روتا ہوا پایا، تو میرے نانا ابو جان نے میری امی فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہے، بچے کوئی کھلونا مانگ رہے ہیں لے کے دے دے، کوئی چیز مانگ رہے ہیں دے دے، میری امی جان جلدی سے آئی، میرے نانا کے سینے سے لگ کے رونے لگ گئی، اور پتہ ہے میری امی نے کیا کہا تھا، ابا جان تیرے نواسے روئے کیوں نہ، آج 6 دن ہو گئے کوئی کھجور کا دانہ ان کے منہ میں نہیں گیا ہے، اللہ اکبر، جن کی بھوک پہ میرا نانا رو پڑے، جن کی بھوک پہ نانے کے آسمان سے فرشتے آنے والے رو پڑے، پتہ ہے میرا نانا گھر نہیں گیا، داماد عثمان کو، جناب عمر کو، جناب ابوبکر کو پیغام نہ بھجوایا، مدینے میں مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پر مسجد نبوی کے منبر پر اعلان نہ کیا، میرا نانا وہیں آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے ابو ایوب انصاری کے باغ سے، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے ابو دجانہ کے باغ سے، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ اکبر فلانے کسی باغ سے کھجوریں لے آؤ، اللہ اکبر، اگر میرا نانا کھجوریں منگوا کر، اگر میرا نانا روٹی منگوا کر کھلا دیتا تو اللہ اکبر بات گئی ہو جاتی، نواسے بھی نرالے، شان بھی نرالا، نانا بھی نرالا، خوراک بھی نرالی، میرے نانا ابو نے مجھے گود میں اٹھا لیا، پہلے میرے بھائی حسن کو بلایا اور میرے بھائی حسن کے قریب یوں کر کے منہ لے گئے، پھر اپنا منہ مبارک نکال کر اپنی زبان نکال لی، پھر فرمایا بیٹے حسن تیرا جتنا دل کرتا ہے چوس جا، تجھے دودھ بھی ملے گا، خوراک بھی ملے گی، مشروب بھی ملے گا، تجھے دنیا کا پانی تو کیا جنت کا حوض کوثر بھی ملے گا، اماں کہتی کبھی میں یوں آنسو صاف کرتی، کبھی یوں آنسو صاف کرتی، حسن نے نانے کی زبان منہ میں لے رکھی تھی، چوستا رہا، نانا جان تھکے کوئی نہ، پھر نانا ابو نے زبان نیچے کوئی نہ کی، حضرت حسن نے منہ پھیر لیا، آپ نے فرمایا لے اس کا پیٹ بھر گیا، پھر آپ نے حضرت حسین کو لیا، حضرت حسین بھی 6 دن کا بھوکا نانے کی زبان چوستا رہا، جب چوس کے فارغ ہو گئے، اللہ اکبر، اماں نے دیکھا جن آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے آج ان لبوں پہ مسکراہٹ ہو رہی ہے، فاطمہ لے اپنے لال، اپنے ہوا تیرے حوالے، لے اپنے لالوں کو گودی اٹھا، نانا کہہ کے جا رہا ہے دنیا کی پیاس تو کیا قیامت تک ابھی نے پیاس ہی نہیں لگے گی، اللہ اکبر، میں وہ حسین ہوں، اوے لوگو اللہ اکبر، میں وہ حسین ہوں، میرے نانا ابو آ رہے تھے، ایک بغل میں حسن تھا، ایک بغل میں حسین تھا، میرے نانے نے میرے اوپر چادر ڈال رکھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، کہنے لگے کملی والے کیا لے کے آ رہے ہو، آپ نے فرمایا میں جنت کے پھول لے کے آ رہا ہوں، میرے نانے نے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر حسن کے سروں کو سونگنا شروع کر دیا، میرے نانے نے حسین کے بالوں کو سونگنا شروع کر دیا، صحابہ تڑپ گئے، لرز گئے، یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے جنت کے پھول اٹھا رکھے ہیں، ان کے سروں سے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر، او لوگو تم پہچانو کون ہے، اللہ اکبر، میرے نانا سے میں نے قرآن پاک سیکھا، میرے نانا سے میں نے نظر بد کی دعا سیکھی، میرے نانا نے مجھے یوں کیا، جب عقل پہ پردے پڑ جائیں، عقل ہاتھی جیسی موٹی ہو جائے، انہوں نے کہا حسین تیری ساری باتیں سچی لیکن تجھے بیعت کرنا پڑے گی، فرمایا پھر اللہ اکبر ٹھیک ہے تم مجھے بیعت پہ آمادہ کر سکتے ہو کر لو، تمہاری رگوں میں تمہارے باپ کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، یہ خون تو خیبر کے دروازے کو کھاڑ کے پھینکایا تھا، اب حسین کربلا کا شکست خوردہ نہیں بن سکتا، کربلا کا فاتح بن سکتا ہے، ادھر آ ظالم تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے پتہ لگ جائے گا، اللہ اکبر، مارنے والا جیتتا ہے یا مار کھانے والا جیتتا ہے، پھر وہی بات مجھے دوبارہ دہرانی پڑے گی، میرے عزیزوں
چلو کربلا انشاءاللہ اگلے جمعے لے کے آؤں گا، شہادت حسین تمہیں سناؤں گا، لیکن وہ بات مجھے دہرانا پڑے گی، کون جیتا کون ہارا؟ اللہ اکبر۔ ابن زیاد تھا، یہ ظالم تھا، بدکار تھا۔ آخری اس کا وقت لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور زور زور سے کہہ رہے جا 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 جا، دنیا دوڑی، کیا ہے کیا آیا کیا آیا؟ کہ اتنا سا سانپ آتا تھا، ناک میں گھس کے منہ سے نکل جاتا تھا، ناک سے گھس کے منہ سے نکل جاتا تھا، پھر وہ سانپ غائب ہو جاتا تھا، پھر کہتا تھا جا، وہ سانپ پھر دوبارہ آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کا حال تھا، آخرت کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ کیوں حال نہ ہوگا؟ زینب کے ہاتھ اٹھے تھے، اللہ لاوارثوں کے گن گن کے بدلے تو لینا، اے اللہ ناوارثوں کے بدلے گن گن کے تو لینا۔ کوفے کے بازار میں جب 72 سر میرے عزیز ہو گئے تھے، اس وقت بھی کوفے کی جامع مسجد سے ایک اذان ہوئی تھی، جس کے اندر اللہ اکبر کی صدا تھی، جس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا تھی، جس کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زینب نے امام زین العابدین کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہا بھتیجے اب نہ روکنا، اب تو مجھے کچھ کہنے دے۔ ہم نے ممبروں پر اپنے خاندان کے بارے میں، ہم نے کربلا کے میدان میں، ہم نے شام کوفے میں اپنے خاندان کے بارے میں بہت کچھ سنا، ٹھیک ہے میرے اندر جان نہیں، میرے منہ میں زبان تو ہے، مجھے بھی تو کچھ سنانے دے۔ جو وہ کھڑا ہو کر ان پر تالیاں بجا رہا تھا، کوفی ہنس رہا تھا، کہنے لگا لو جو لے کے آئے تھے وہ بھی چھوڑ گئے، آگے تم کیا لے کے جاؤ گے؟ تمہارا والی وارث بچا کہ نہیں بچا؟ پھپھی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ اکبر، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا والی وارث ہے۔ کہ وہ بات تو بعد میں کروں گی، پہلے دیکھ یہ مسجد کس کی ہے؟ کہنے لگی ہماری۔ امام کس کا ہے؟ کہنے لگے ہمارا۔ مؤذن کس کا ہے؟ کہنے لگے ہمارا۔ اذان کا وقت کس کی اجازت سے؟ ہماری اجازت سے۔ نماز کا وقت کس کی اجازت سے؟ ہماری اجازت سے۔ کہ پھر ذرا اذان تو نے سنی ہے کہاں؟ کہ اذان میں کس کا نام آیا؟ کہ تیرے نانے محمد الرسول اللہ کا نام آیا۔ اب بھی کہتے ہیں کھو گئے ظالم، کھو تو تم نے دیا ہے، ہم نے تو کھو کے بھی سب کچھ پا لیا۔ امام زین العابدین نے پھپھی کا چہرہ دیکھا کہ اماں میں چھوٹا سا، میں نے کربلا کے اندر بابے کے گلے کو کٹتے تو دیکھا، اماں جان میں نے کوفے کے بازار میں پھپھی کو ممبر پہ چڑھے نہ دیکھا۔ اماں بتا تو صحیح کون سا خطبہ کر رہی ہے؟ کہ بیٹے اس مردود کا، اس حرامڑی کی اولاد کا، اس لعین کا جواب دے رہی ہوں جو کہہ رہا ہے سب کچھ لٹ گیا، ان ظالموں سے کو تمہارا یہاں بھی لٹ گیا وہاں بھی لٹ گیا۔ کہ اماں کیا مطلب؟ کہ اذان ہوئی، اذان میں اگر اس کے نانے کا نام آیا تو ہم ہار گئے، یہ جیت گئے۔ اگر اتنا کچھ ہونے کے بعد آج اذان میں بھی ہمارے نانے کا نام گزرا ہے تو کوفے والوں سمیت پوری دنیا سے سن لو، اگر حسین کا گلا کاٹنے کے بعد بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئے تو تمہیں نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں، نتیجہ مل گیا۔ قیامت تک محمد کا دشمن ہار گیا، حسین کا نانا جیت گیا ہے، کربلا کا شہ سوار نبی کا نواسا جیت گیا ہے۔ یہ رزلٹ تھا کربلا کے میدان کا۔ مسلمانوں خدا واہ کے واسطے ابھی 10 محرم الحرام کو گزرے ہوئے 3-4 دن گزرے، اللہ کے واسطے جو دن گزر جائے، سنڈے منڈے ٹیوزڈے آتا رہے، خدا کے واسطے ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کرنا، احساس پیدا رکھنا۔ یہ احساس محبت کا انجیکشن صرف محرم الحرام کے مہینے میں نہ ہو بلکہ پورے 12 مہینوں کے اندر یہ انجیکشن کا میرے عزیز و اثر نظر آنا چاہیے۔ وہ نظر کیا ہے؟ حسین سجدوں والا، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حسین قرآن کی تلاوت والا، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنی چاہیے۔ حسین کی بیٹیاں عزت والی، پردے والی، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں اور عزت والیوں کو پردے کا حکم کرنا چاہیے۔ باقی رہی بات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، اللہ نے اور نکھار عطا فرما دیا، اللہ نے اور زندگی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح تمہیں اے سی میں بیٹھ کے اللہ اکبر گرمی کا احساس نہیں ہوتا، محمد کے نواسوں کو تلواروں کے سائے میں احساس نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی جان تھی، دے دی، شکوے کیا، گلے کیا، لیکن ہم الحمدللہ یہ تہذیب دار، عزت دار اور اسلامی ریاست میں بسنے والے مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ مسجد جامع عثمانیہ المرکز ہے جو 60 سال سے صحابہ کی غلامی کے گیت گا رہی ہے۔ سن لو جنہوں نے 10 محرم الحرام تک، اور اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی مجھے کل سننے میں آیا کہ بہت زیادہ انہوں نے الحمدللہ ہمارے مذہب کی حمایت کا ساتھ دیا، جس نے صحابہ کے خلاف تبرہ کیا، دہشت گردی کے پرچے کاٹے، اب اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو سن لو، خدا پاک کی قسم، ٹھیک ہے ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں، صحابہ کے ایمان میں کمزور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی ابو بکر کو، کوئی عمر کو، عثمان کو، علی کو، جناب امیر معاویہ کو، ابو سفیان کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، ان کے کردار پہ انگلی اٹھائے گا
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب ادار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔